ہم سب ایک اور پہلو سے میں چاہتا ہوں ذرا آپ علمی لحاظ سے بتائیں، جو آپ کا نظام فکر ہے اس میں اس بات کو کیسے سمجھا جائے گا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے خاتم النبیین کی، بالکل واضح دو ٹوک، دوسری جگہ بتا دیے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ کوئی امکان باقی ہوتا رسالت کا یا رسالت سے متعلق کسی دوسری چیز کا، اس کی کوئی نوعیت یا حقیقت بدلتی، وہاں واضح ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہے، قرآن مجید خالی ہے، بلکہ خاتم النبیین میں تو بالکل انکار میں کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ روایات کا معاملہ ہے۔ روایات میں ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کو نقل کرتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی اس میں ایک جگہ محدث ہے، ایک جگہ یہ ہے کہ کلام کرتے ہیں، پھر ان کا لفظ آ گیا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی امکان یا روایت میں کوئی ایسی بات پتہ چل رہی ہے جو قرآن مجید کی وہ جو اصل آیت ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، تو ہونا کیا چاہیے علمی لحاظ سے؟ یعنی اگر ہم اس کو مان لیتے کہ کچھ اس میں بات آ گئی ہے، کچھ الفاظ ہیں، روایت بالمعنی ہے، لوگوں نے رسول اللہ کے کیا الفاظ تھے ہم تو قطعیت سے نہیں کہہ سکتے، اپروچ کیا ہونی چاہیے اس میں کہ روایت کے الفاظ کی توجیہ ہو یا اس کو سمجھا جائے، یا قرآن مجید کا وہ جو بالکل واضح ایک حکم ہے اس کے اندر گیپ تلاش کیا جائے؟ نہیں، قرآن مجید ہی پر آپ انحصار کریں گے ہر حال میں، اس لیے کہ جس وقت کسی چیز کو قرآن موضوع بنا لیتا ہے تو اس کے بعد تو بحث کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روایت اس کی شرح کر دے گی، اس کے مدعا کو واضح کر دے گی، اس کے بارے میں کسی اٹھنے والے سوال کا جواب دے دے گی۔ یعنی ہم ایک چیز کو قرآن مجید سے سمجھ رہے ہوتے ہیں تو گویا فیصلہ کن ہو جاتا ہے پیغمبر کا فہم، وہ اگر سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع کے اوپر کوئی رائے دی دینی معاملے میں، اور پھر انہیں بتایا گیا کہ حضور نے بھی یہی رائے دی تھی، تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ گویا آپ کی طرف سے بھی تصویب ہو گئی۔ تو دین کا علم سب سے پہلے ہماری روایت میں محمد الرسول اللہ ہی سے صادر ہوگا۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا مامور ہیں کہ ہمیں دین سمجھائیں، دین بتائیں۔ تو اس حیثیت سے اگر آپ نے کسی چیز کی وضاحت کر دی ہے تو وہ وضاحت حتمی ہو جائے گی، لیکن قرآن مجید کے الفاظ اسے قبول کریں گے تو تب نا۔ تو اصل میں تو وہ چیز قرآن کے مضمرات کو کھولے گی ہر حال میں، ورنہ تو وہ خود ایک دین میں اجنبی چیز بن جائے گی۔ وہ خود اپنے ثبوت کے لیے اس کی محتاج ہے کہ قرآن اس کو قبول کر لے، یعنی قرآن کا بیان اپنے اطلاقات کے ساتھ، اپنے لوازم کے ساتھ، اپنے تقاضوں کے ساتھ اس کو اپنے دائرے میں لے لے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبوت اس طرح ختم ہو گئی ہے کہ گویا نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو منصب رکھا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے لوگوں کو بھیجے گا، تو اب دیکھیے ہدایت کے لیے دین بتانا، ہدایت کے لیے کسی حکم کی وضاحت کرنا، ہدایت کے لیے بندوں کو کوئی تعلیم دینا، ہدایت کے لیے کسی شخص کو اس منصب پر مامور کرنا، یہ ساری چیزیں مل کر نبی بنتی ہیں۔ یعنی جو نبی کا لفظ ہے یہ کوئی لغت کا لفظ نہیں ہے کہ آپ اسے لغوی معنی میں کہیں کہ میں استعمال کر لوں گا، یہ عربی زبان میں لغوی معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا، ایک اصطلاح ہے۔ یہ اصطلاح ہی اصل میں ایک مذہبی اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو انتخاب کیا تھا انسانوں کا، وہ سلسلہ ہے جس پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب ہدایت دینے کا عمل اگر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کر رہے ہیں تو مہر نہیں لگی، کسی کو اس طرح کے کسی کام کے لیے مامور کر رہے ہیں تو مہر نہیں لگی، اور اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کر دعویٰ بھی کر دیتا ہے تو پھر تو مہر کے لگنے کیا، یعنی اس کے تصور کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو اس لیے یوں نہیں ہے کہ آپ اوپر سے چلیں اور آپ یہ کہیں کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ اب بھی کسی ذریعے سے دیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ مامور کیا جائے ہدایت پر، یا آپ یہ کہیں کہ مامور تو کریں گے لیکن وہ شخص اپنے آپ کو نبی نہیں کہے گا۔ نہیں، نبوت ایک پورا پیکج ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے کسی فرد کا انتخاب کرنا، اسے ہدایت پہنچانے کے لیے مامور کرنا، اور اس سے یہ کہنا کہ تم نبی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرو، اب لوگ تمہاری پیروی کریں گے۔ یہ پوری بات ہے۔ تو
تو جب کہا جائے گا کہ خاتم النبیین تو اس کا مطلب ہے یہ پورا کا پورا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے حدیث اس کی وضاحت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لم یبقى من النبوہ، کوئی چیز باقی نہیں رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا وہ پورا سلسلہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یوں نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ابہام تھا جس کو اس نے واضح کیا ہے۔ قرآن مجید واضح تھا اس معاملے میں، اسی کا ایک پہلو ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور اگر وہ تسلی دینے کا موقع تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خود تسلی دینے کا موقع بتا رہا ہے کہ پھر تو بات بڑھ کے کہنی چاہیے تھی، پھر مثال بھی دینی تھی تو تحدیث کی مثال دینی چاہیے تھی، جس کا خود دوسری روایت میں ذکر ہے کہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا، لیکن حضور نے اس کی پوری طرح نفی کر دی۔ اس لیے میں اس کو آخری درجے میں نفی کے معنی میں لیتا ہوں۔ میرے نزدیک آیت ختم نبوت بھی تنہا ہوتی تو اس کا مطلب بھی یہی تھا، اور اس روایت کے بعد تو کسی بحث کسی نزاع کا دروازہ ہی بند ہو جانا چاہیے، یعنی اب نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہر بند کر دی گئی ہے۔ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ اس نوعیت کے مخاطبے سے سرفراز نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اس کام کے لیے مامور بھی نہیں کیا جائے گا، اور نبی کا لفظ استعمال کرنا یہ تو آخری درجے کی سرکشی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہوگی، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کی اور ان روایتوں کی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، اور میرے نزدیک اگر سوئی کے برابر بھی آپ سوراخ باقی رکھیں گے تو اس امت کی تاریخ بتا رہی ہے کہ لوگ اس میں سے ہاتھی گزار دیں گے۔ اس لیے اس کو ہر لحاظ سے بند کیا گیا ہے، اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے، اس کو اسی طرح بیان کر دینا چاہیے۔